اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 144 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص استنجا وغیرہ کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اس کی شرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ کھلے میدانوں میں، کھیتوں وغیرہ کے اندر استنجا کے لیے جایا کرتے تھے، زمینوں پہ جاتے تھے، اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا انہوں نے استدلال کیا کہ کھلے میدان میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرے، لیکن اگر کوئی بند عمارت میں ہے، جیسے ہمارے ہاں بند استنجا خانے ہوتے ہیں، تو اس میں چاہے وہ پیٹھ کر لے چاہے رخ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی فقہ میں فالو کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اس کا باب کیا باندھا تھا کہ بڑا استنجا کرتے ہوئے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، لیکن جب عمارت میں ہو یا کسی دیوار یا اس طرح کی کسی چیز کے پیچھے آڑ میں ہو تو حرج نہیں۔ تو ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعظیم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اب وہ چاہے اگر آپ میدان میں بھی بیٹھے ہوں مثال کے طور پر تو کعبۃ اللہ فوراً سامنے تو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنے بیچ میں درخت ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، ریت کے ٹیلے ہوں گے، پھر کہیں جا کے پیچھے کعبۃ اللہ ہے۔ تو خالی یہ تو نہیں کہ میدان کے اندر بیٹھے ہیں تو کعبۃ اللہ سامنے آ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ رکا کعبۃ اللہ اور جہاں آپ بیٹھے چاہے کھلے میدان میں، رکاوٹ تو اب بھی درمیان میں ہے، تو معلوم ہوا کہ چاہے رکاوٹیں درمیان میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ اور پیٹھ کرنے کو منع کیا ہے۔ گویا کہ کعبہ کی تعظیم حقیقتاً اشارہ تو اسی طرف ہے، لیکن جو سمت ہے اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ اب چاہے آپ عمارت کے اندر ہوں یا کھلے میدان میں، کعبۃ اللہ کی سمت کی تعظیم کرنا تو دونوں صورتوں میں ہی لازم ہے، لہذا معلوم ہوا کہ کھلے میدان کے ساتھ اس کو مقید کر دینا اور عمارت وغیرہ کا استثناء کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ چند احادیث کریمہ سماعت فرمائیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، یعنی ہم احناف کی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے کھلے میدان میں ہو چاہے بند عمارت میں، دونوں جگہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جب ستر کھول لے انسان تو نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہو اور نہ ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، المعجم الکبیر میں، اسی طرح سنن بہقی وغیرہ میں اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، چاہے پیشاب کرے یا بڑا استنجا کرے، لیکن مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف۔ اس کی شرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ہے، ہمارے یہاں مشرق مغرب کا لحاظ نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کی جو سمت ہے اس طرف رخ یا پیٹھ نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب تائید دیکھیں فقہ حنفی کی کیسے ہو رہی ہے، کہ جب ہم شام گئے تو وہاں کے بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ دیکھیں صراحتاً ثابت ہوا، یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ سرکار نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جو میں نے کتابیں آپ کو ذکر کی، ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے یہ روایت، ترمذی میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، بہقی میں ہے، یہی ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم شام میں گئے تو وہاں کے بیت الخلاء کعبۃ اللہ کے رخ بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے رخ نہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا ٹیڑھا بیٹھنے میں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً استغفار بھی کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، مجبوری تھی تو ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں چاہے عمارت کے اندر ہو چاہے کھلے میدان میں ہو، ہمیں چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کی جائے۔ ایک اور مزید روایت صحیح مسلم کی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا
کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض سا ہوا، بعض نے کہا یہود نے جملے کہے تھے، یہ تمہارے نبی تو استنجا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تضحیق کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کیا ایسی حقیر اور معمولی چیز کا بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان نے جواب کیا دیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہمیں بڑا استنجا یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو خالی استنجا کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی تعلیم کی باریکی کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کے زبان سے یہ استنجا کے باتیں نکل رہی ہیں استنجا کے بارے میں، بلکہ یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ انہوں نے زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں تعلیم نہ دے دی ہو۔ تو یہ اب دیکھنے والے کا دیکھیں زاویہ نظر ہے، کوئی اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کو کمال کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا نبی کا کمال ہے کہ ایسی سی چھوٹی باتیں کہ جس میں انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے، گائیڈ لائن حاصل کرنے کے لیے سوالیہ نگاہیں اٹھائے تو صرف ایک مذہب اسلام ایسا نظر آتا ہے جو ہر چیز کا پرفیکٹ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی اور کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس میں اتنی کامل تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی، تو یہ کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ تو اس میں بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا کہ سرکار نے ہمیں منع کیا، تو ہم نے اس کو جو چیز دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مطلق بیان فرمائیں، مطلق کا مطلب اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائیں، کوئی قید نہ لگائیں، جیسے سرکار نے فرمایا کعبۃ اللہ کو نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو۔ اس میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میدان میں یا عمارت میں۔ جب سرکار کسی ایک چیز کی نشاندہی نہ فرمائے تو اولا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہاں شامل کر لیا جائے، یہ سب سے افضل اور اولا ہے۔ سرکار کے حکم کو جتنا آپ عام رکھیں اتنا بہتر ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ملے۔ اس لیے یہاں پر یہ مطلق چونکہ سرکار کا حکم تھا تو اس سے استدلال کیا گیا، یہ فقہ حنفی کی تائید میں ہے کہ سرکار نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ کھلے میدان میں خیال کر لینا، عمارت میں نہیں۔ جب آپ نے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے دونوں جگہ خیال کیا جائے گا۔ تو یہ روایات ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر بنواتے ہیں خاص طور پر تو ذرا دیکھ لیا جائے۔ بعض اوقات ہم ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد بے پرواہ ہو جاتے ہیں وہ جیسا بنائے۔ اب جب تیار فلیٹ، تیار مکان ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو گیا ہے استنجا خانے کا، اس وقت پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ پھر ہمیں چونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، اور پھر ٹائلز وغیرہ لگ جاتی ہیں تو کون نقصان کرے؟ معذرت کے ساتھ آخرت کا نقصان ہو کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا وبال ہم پر ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو پیسہ لگ چکا ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم پھر اس واش روم کو توڑواتے نہیں ہیں، اس کا رخ تبدیل نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اور اسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص گناہگار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نبی کریم کی نافرمانی مکروہ تحریمی ہے، اس طرح بیٹھنا حرام کے نزدیک ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹ ہو۔ دوسرا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جب ہم شام میں گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء اس انداز سے دیکھے کہ اس میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹ ہو رہی تھی، تو ہم ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نہیں کہ کہیں پہ بھی گئے تو اندھا دھن بیٹھ گئے، بلکہ وہاں تحقیق کرتے تھے قبلہ کس طرف ہے۔ یہی ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس سے وہ ہمارے بھائی ذرا درس حاصل کریں۔ اسٹیشنوں پہ اترتے ہیں، بس جو لانگ روٹ پہ بسیں جا رہی ہوتی ہیں، راستے میں رکتی ہیں، اترتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کعبۃ اللہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، ذرا کسی سے معلوم ہی کر لیں اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ کریں، لیکن نہیں۔ اسی طرح ہم جب کسی کے ہاں بطور مہمان جاتے ہیں تو شاید ہی کوئی لحاظ رکھتا ہو کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میزبان کا واش روم، استنجا خانہ، ٹوائلٹ کس رخ بنی ہوئی ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، جہاں بس بیٹھ گئے۔ اس لیے ذرا خیال کریں۔ حتیٰ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا جو حرمین طیبین جاتے ہیں وہ بھی ذرا بعض استنجا خانے ایسے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، وہاں کا بھی دھیان رکھیں۔ اسی طرح آپ کسی مکے میں ہی یا مدینہ شریف میں کسی مسجد کا استنجا خانہ یوز کریں تو چونکہ وہ لوگ عموماً وہ حنبل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں اور بعض مسائل شوافی کے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک چونکہ عمارت میں
کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض مساجد کے استنجا خانے خود مکے میں اور مدینہ شریف میں ایسے بھی ہیں، اور اس طرح ہوٹلز کے بعض ایسے ہیں کہ آپ اگر بیٹھیں گے تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اس لیے اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں، اور جب آپ کوئی کسی جگہ مسجد کا استنجا خانہ وغیرہ یوز کر رہے ہوں تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کعبۃ اللہ کس سمت ہے، تاکہ آپ گناہ گار نہ ہوں۔ اگر ایسا کوئی آپ کو استنجا خانہ ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھیں۔ ایسی عرفات سے جب آپ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، راستے میں بنے ہوئے ہیں استنجا خانے، ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں رخ آدمی کا ہو سکتا ہے، تو ذرا احتیاط کر کے پھر کیا جائے۔ اب دیکھیں، اگر اسی کو دیکھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تعظیم کعبہ کا قصد فرمایا ہے، اس لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے اپنا رخ یا پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ کی جائے، تو پھر یہ چیز تو پھر نہانے میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ نہانے میں بھی انسان اپنا ستر کھولتا ہے، تو کعبۃ اللہ کی طرف کوشش کرنی چاہیے، نہ رخ ہو نہ پیٹھ۔ تو یہ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جب وہ نہاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر یہ اس طرح شاور لگا ہوا اس رخ اور یہی سامنے کعبۃ اللہ ہے، تو وہ لحاظ نہیں کریں گے شاور کے سامنے نہا رہے ہیں اور ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے یا پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے کھڑے ہوں کہ ہمارا سیدھا یا الٹا کندھا کعبۃ اللہ کی طرف ہو، چہرہ یا پیٹھ نہ ہو۔ یہ دیکھیں بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے واش روم کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس رخ کھڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کو انتہائی معمولی سمجھتا ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہا ہو اور اس کو اچانک یاد آ جائے اور وہ اپنا رخ پھیر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس طرح لکھا ہے بعض اکابرین کے اوپر جو انکشافات ہوئے ہیں، انہوں نے عالم کشف میں جو کچھ دیکھا ہے اس کی روشنی میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ادب اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے تو کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے قضاء حاجت کے وقت ہو یا نہاتے ہوئے اچھی طریقے سے ہم خیال کریں، اور جو اپنے نئے مکانات بنوا رہے ہیں ان کو استنجا خانے کا رخ صحیح بنوانا چاہیے۔ جو بن چکے ہیں، اگر آپ کو 40-50 ہزار روپے بھی خرچ کرنے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے ان استنجا خانوں کو رخ ٹھیک کروا لیں۔ ایک دفعہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی نا، ویسے بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے اور آپ کا پورا واش روم ہل کر تباہ ہو جائے، ٹائلیں وائلیں ٹوٹ جائیں، کیا کریں گے؟ پھر بھی تو اس کو صحیح کروائیں گے۔ تو اللہ کے لیے اگر ہم کریں کہ اپنے واش روم کا رخ صحیح کر لیں تاکہ مسلسل گھر والے گناہ گار نہ ہوتے رہیں، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے۔ ساری زندگی کے گناہوں کا وبال لے کر تھوڑے سے پیسے بچا کے ہم قبر میں چلے گئے تو یہ پیسہ ہمارے عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ مطلب اگر ایسا ہم نے کیا کہ پیسہ خرچ کر لیا اور آخرت کا وبال لے کر نہیں گئے، گناہ لے کر نہیں گئے، تو یہ گناہ نہ لے کر جانا، یہ نیکی ہمیں عذاب سے ضرور بچا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ارے یار اللہ معاف فرمائے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں۔ اب یہاں میں اکثر موضوع سے ذرا ہٹ کر بھی سمجھا دیا کرتا ہوں، یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں ہیں، آپ کی نگاہوں میں مولوی کون ہوتا ہے؟ اگر مولوی کوئی داڑھی والے کا نام ہے یا امامے والے کا نام ہے، علماء کا نام مولوی ہے، آپ حقارت سے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہر نبی داڑھی والے تھے، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے، امامے والے تھے، آپ ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کا ہے۔ تو جس کو آپ ایک دیندار شخص کو ایک مولوی کہہ کر حقارت کے ساتھ ذکر کر کے اس کی بات کو رد کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، اس وقت آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ اٹیک اللہ کے نبی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ذرا خیال کر لیں کہ ہر شخص برا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی داڑھی والا آپ کی زندگی میں ایسا مل گیا ہو، کوئی صاحب علم ایسے شخص آپ کو مل گئے ہوں کہ آپ کسی وجہ سے ان سے متنفر ہوں، تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے صاحب علم لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ سرکار جو اس امت کے علماء ہیں اور مجتہدین ہیں ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے زیادہ صاحب علم ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر ان کے بعد ہیں۔
تو آپ صاحب علم لوگوں کو عزت دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے، انہیں قریب کرتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو سرکار ان سے خصوصی محبت فرماتے ہیں، اور جس سے اللہ کا نبی محبت فرمائے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو جس کو آپ مولوی کہہ کر حقارت سے ٹھکرا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ کا پیارا بندہ ہو۔ آپ نے صرف داڑھی کو دیکھ کر آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، امامے کو دیکھ کر اس وجہ سے کہ وہ دین سے وابستہ ہے آپ کراہت کر رہے ہیں، تو میدان محشر میں پھر آپ دیکھیے گا جہاں پر اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ مولوی ہیں تو وہاں مولویوں کی ہی حکومت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی داڑھی والے ہیں، سارے نبی متبع سنت رہے ہیں، یعنی متبع شریعت رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم فرمایا اس پر عامل رہے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کا کہنا مانتے رہے ان کو وہاں عزت ملے گی۔ وہاں آپ کا ناک بھو چڑھانا اور وہاں پر آپ کا یہ زور یہ نہیں چلے گا۔ یہاں شاید چل جائے کہ آپ کسی داڑھی والے کو حقارت کے ساتھ اپنی فیکٹری سے نکال دیں، آفس سے نکال دیں، اپنے آفس میں آنے نہ دیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اس قسم کی باتوں کو مولویوں کی بات کہہ کے نہ ٹھکرائیں، کیونکہ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں اور حقارت کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ عام شخص کی بات ہوئی، تو اللہ کے نبی کی بات ہے، تو آپ کی یہ طنز کس پہ جا رہا ہے، یہ اٹیک کس پر آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر۔ اور یہ سوچئے کہ جب آپ اللہ کے نبی کا ذکر اتنے معمولی اور حقارت بھرے انداز سے کریں گے، ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو کس منہ کے ساتھ قبر کے اندر سرکار کا سامنا کریں گے جب پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور میدان معاشر میں جب شفاعت کا سوال لے کر سب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے اس وقت کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہمارے سرکار بھی تو داڑھی والے، امامے والے، اور داڑھی والے سے تو آپ کو بڑی نفرت ہے، آپ بولتے ہیں مولوی، تو مجھے بہت دیکھ کے نفرت پیدا ہوتی ہے ان مولویوں سے۔ بعض ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جو داڑھی سے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نفرت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میدان معاشر میں جب ہی آئیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو داڑھی والے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی ماذ اللہ ہی کہیں گے یار سرکار کی چونکہ داڑھی ہے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، اس لیے میں ان کی بارگاہ میں شفاعت کے سوال کے لیے نہیں جاؤں گا؟ نہیں، وہاں کا ہولناکیاں تو دیکھی ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ یہاں کی تھوڑی سی کاروباری ٹینشن کی وجہ سے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور گولیاں کھا کھا کے تو نیندیں آتی ہیں اور چڑچڑا پن غالب آ جاتا ہے، بات میں لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں کی معمولی سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو میدان محشر میں سخت آزمائشیں کیسے برداشت ہوں گی؟ لہٰذا بعض باتوں پہ عمل کرنے سے بچنے کے لیے اسے مولویوں کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے راہ فرار کے راستے تلاش کرنا یہ بہت ہی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا طنز، آپ کا اٹیک اس عام مولوی پر نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف ہو جائے، تو ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔